آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی فوج ہماری ہائیلی ڈسپلنڈ ہے، اسی لیے کامیاب بھی ہے. ان کو ڈنڈے مار مار کے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو فوج لڑے گی خاک. پہلی چیز کسی بھی فوجی کو یہ سکھائی جاتی ہے کہ تمہیں جو حکم دیا جائے بغیر کویسچن کیے تم نے اس کو فالو کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ حکم دیا جائے کہ فلاں علاقے پر جا کر بمباری کرو، ٹھیک ہے، اب وہ کہے نہیں وہاں پر تو عورتیں ہیں، وہاں پر تو بچے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کروشل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ ادھر عورتیں اور بچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافروں کے، یہودیوں کے عورتیں بچے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ بچے مارے گئے تھے جو کافروں کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہو رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا وہ تو کافروں کے ہی بچے تھے. آپ نے فرمایا بچے بچے ہی ہوتے. اصل بات یہ ہے دونوں حدیثوں میں فرق نہیں ہے، صورتحال کا فرق ہے کہ جب صورتحال ہی ایسی ہو کہ محاصرہ ہی کرنا پڑے یا بمباری ہی اس علاقے پر کرنی پڑے تو پھر مجبوری ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ جب یہ بھی وار آف ٹیرر چل رہا تھا تو وار آف ٹیرر کے درمیان اعلان کر دیا گیا کہ بھئی فلاں علاقہ خالی کر دیں، وانا کا علاقہ لے لیں، بھی فلاں علاقہ خالی کر دیں، یہاں آپریشن ہونا ہے. اور فوج نے پورا ساتھ بھی دیا، لوگوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے سیف مقامات پر پہنچایا. اب جب وہ جو ٹائم لمٹ دی گئی تھی کہ بھئی فلاں تاریخ تک خالی کر دو، وہ گزر گئی. اس کے بعد فوج نے اپنا آپریشن شروع کیا. اب وہاں پر اگر کوئی عورتیں بچے ہیں تو وہ پھر فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چھلنی ایسی ہو جس میں ڈال کر تو وہ نکال لے ٹیررسٹ باہر اور عام لوگوں کو چھوڑ دے. جب اعلان بھی کیا گیا اور جب سہولیات بھی دی گئی تو پھر لوگوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ تعاون کریں اور ان علاقوں کو خالی کر دیں. اب اس کے بعد اگر کوئی عورتیں بچے خدا نخواستہ بیچ میں مارے گئے یا کچھ ہو گیا تو اس میں پھر فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے فوج پر یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ ان کی عورتیں بچے مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، تو بھئی وہ لوگ ٹیررسٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، علاقے خالی نہیں کرتے، تبھی پھر یہ مسئلے پیش آتے ہیں. ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج کو روک لیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کسی فوجی کو اس کا کمانڈر حکم دے کہ فلاں علاقے پر جا کر آپ نے بمباری کرنی ہے یا فلاں جگہ آپ نے جو ہے کریک ڈاؤن کرنا ہے، وہ کہ جی میں نے تو نہیں کرنا، وہاں پر تو عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا وہاں پر مسلمان ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ پورے پلان کے ساتھ کیا گیا ہے. اگر یہ رویہ اپنائیں گے تو فوج تو ختم ہو جائے گی، کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو سکے گا. یہ سارا پلان کرنا کمانڈر کا کام ہے، اسی کا نام ہوتا ہے ٹیم ورک. کیونکہ جو کمانڈر کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. کسی بھی ٹیم کا کمانڈر ہو، جو معلومات کمانڈر کسی تجربے کسی علم کی بنا پر ہی بنایا جاتا ہے نا کہ ہر ہما شما کو بنا دیا جاتا ہے، نہیں. جو موسٹ سینئر لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گروپ کو. تو پھر جو مصلحتیں جو چیزیں ایک کمانڈر کی نظر میں ہوتی ہیں وہ عام افراد کی نظر میں نہیں ہوتی، چاہے وہ فوج کی کوئی یعنی پارٹی ہو جس کا کمانڈر ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت کا کمانڈر ہو، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا کمانڈر ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو. آپ نے بہت دفعہ زندگی میں کہا ہوگا کہ فلاں بات جو میری امی نے کہی یا میری ساس نے کہی تب مجھے بہت بری لگی، مگر اب مجھے پتا چل رہا ہے میری ماں صحیح تھی یا میری ساس صحیح تھی. بہت دفعہ زندگی میں تجربہ ہوتا ہے، اس وقت گراں گزرتی ہے، مگر سالوں بعد بعض اوقات بوڑھے ہو کر جب اپنے بچے جوان ہو جاتے تب بندہ کہتا ہے ہاں وہ میری ساس صحیح تھی اس ٹائم. یہی بات ہے، جو تجربہ ان کے پاس ہے، جو معلومات ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ بڑی ہے نا، ان کو آپ کا حال پتہ ہے، ان کو باقیوں کا حال بھی پتہ ہے. تو جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، جو علم ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو تجربہ ان کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں. تو اسی لیے پھر ڈسپلن اسی کا نام ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، ہماری افواج جو ہیں، افواج پاکستان ہائیلی ڈسپلنڈ ہے، اسی لیے دنیا کی بہترین فوجوں میں آتی ہیں. تعداد میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی 10 بہترین افواج میں سے ایک فوج مانی جاتی ہے پاکستان کی، کیونکہ ہائیلی ڈسپلنڈ ہے. تو ہمیں بھی اگر دین کا کام کرنا ہے تو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا اور ٹیم ورک کرنا پڑے گا. ٹیم ورک کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ مزید اصرار آ گیا، حالانکہ جو مفہوم تھا وہ تو وَاعْتَصِمُوا میں ہی آ گیا تھا، مل کر تم سب پکڑو، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا پلورل کا صیغہ ہے نا، تم سب پکڑ لو اللہ کی رسی کو. پھر مزید وضاحت کر دی کہ کوئی گمان باقی نہ رہے، جمیعاً مل کر، اور پھر اور کلیئر کر دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بندیاں مت کرنا.
تو دین کا کام فرقے بندیوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. یا آپ اسلام کے لیے کام کریں گے یا آپ بریلویت کے لیے کام کریں گے, یا آپ اسلام کے لیے کام کریں گے یا آپ دیوبندیت کے لیے کام کریں گے. ایک بندہ دونوں خانوں کے لیے کام نہیں کر سکتا. یا آپ اسلام کے لیے کام کریں گے یا آپ صوفیزم کے لیے کام کریں گے, یا آپ اسلام کے لیے کام کریں گے یا آپ شیعہ کے لیے کام کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہاتھوں میں لڈی ہوں, اسلام کی بھی خدمت ہو جائے اپنے گروہ کی بھی خدمت ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو خالص مسلمان بن کر لوجہ اللہ کام کرنا ہوگا. مسلمان ہو, مسلمان بنے, مسلمان کہلائیں, ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان ہی فیل کرے اور صرف اسلام کے لیے کام کرے خالص ہو کر. جہاں آپ کسی فرقے میں گرے وہاں آپ گر گئے. فرقہ بندی میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہوگا, جھوٹی حدیث ہے, اس کی کوئی اصل نہیں, من گھڑت بات ہے, حدیث ہے ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رنج ہی بہت تھا اس بات کا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا, اتنا طویل سجدہ کیا کہ کبھی نہیں کیا تھا. ہم بہت حیران ہوئے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ آپ نے کہا میں اپنے اللہ سے 2 باتیں عرض کر رہا تھا, جن میں سے ایک قبول کر لی گئی اور ایک رد کر دی گئی. میں نے ایک دعا یہ کی کہ اللہ جی مجھے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اجازت دی جائے, اور دوسری دعا یہ کی کہ میری امت میں اختلاف بھرپا نہ ہو. تو یہ دعا قبول کر لی گئی کہ مجھے قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے حق دیا جائے گا. لیکن میری دوسری دعا کہ اختلاف نہیں ہوگا, یہ رد کر دی گئی. اگر یہ اتنا ہی باعث برکت تھا تو آپ اس طرح سجدوں میں دعائیں مانگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی کی سب سے زیادہ فکر تھی. لہٰذا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے اور طویل حدیثوں میں سے ہے یہ کہ کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شر کی زندگی گزار رہے تھے, اسلام ہمارے لیے خیر بن کر آیا, کیا اس کے بعد بھی ہم پر کوئی شر آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے گا. پھر بیچ کے 1-2 فتنوں کا ذکر ہے, پھر اس کا آخری حصہ آ جاتا ہے کہ ان کے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کوئی اور شر آئے گا, اس کے بعد کوئی اور شر آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے بیان کیے اس کے شر کے. ایک تو وہ جو صحابہ کے زمانے میں خانہ جنگی ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی کے شر کی طرف اشارہ کیا. پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شر آئے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پر شر آئے گا, تمہارے مابین ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں اس طرح سے خطاب کریں گے تمہارے ساتھ کہ تمہیں لگے گا تمہیں جنت میں لے کر جا رہے ہیں, لیکن وہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں گرائیں گے. تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کا زمانہ پاؤں ان لوگوں کا تو میں نے کیسے پہچانوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے ہرگز نہیں پہچان پاؤ گے, وہ میری ہی حدیثوں کا حوالہ لیں گے اور قرآن ہی کی آیتیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی میں پہچان نہیں سکتا. تو ایسے دور میں جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ بہت سارے لیڈرز ہوں اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہو اور قرآن و حدیث کے حوالے دے رہا ہو اور بظاہر یہی لگ رہا ہو کہ سب صحیح طرح بلا رہے ہیں, تو پھر میں کس کو فالو کروں, میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جماعت اور عادل امام کے ساتھ رہو. انہوں نے کہا اگر مجھے بڑی جماعت بھی نہ ملے اور عادل امام بھی نہ ملے, یعنی آج اب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی فرقہ چھوٹا نہیں ہے, سارے بہت بڑے بڑے ہیں نا. تو یہی انہوں نے کویسچن کیا کہ نہ عادل امام ملے اور نہ ہی بڑی جماعت ملے تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب سارے گروہوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اور میری سنت اور اللہ کی کتاب کو پکڑ لو, اگرچہ انہیں پکڑنے میں تمہیں اتنی محنت کرنا پڑے جتنی محنت تمہیں ایک تناور درخت کو دانتوں کے ساتھ جڑوں سے اکھاڑنے میں پیش آتی ہے, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اتنا زیادہ بڑا فساد ہے فرقہ بندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا زمانہ پاؤ کہ گروہ موجود ہو, کوئی گروہ بڑا نہ ہو اور کوئی ایسا لیڈر بھی نہ ہو جسے تم عادل کہہ سکو, تو پھر کیا کرو, سارے گروہوں کو چھوڑ دو, قرآن و سنت کو پکڑ لو اور الگ ہو جاؤ. چاہے تمہیں اتنی تکلیف آئے جتنی درخت کو جڑ سے اکھاڑنا ہو اور دانتوں سے اکھاڑنا پڑے, کوئی ٹول نہ ہو تمہارے پاس, اتنی مشقت ہے, تب بھی تم قرآن و سنت ہی کے ساتھ لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, until death. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کے دور میں تم لوگ دیکھو گے کہ بے شمار گروہ ہو جائیں گے اور ہر گروہ کہے گا کہ میں جنتی اور باقی سب جہنمی. تو
ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر میں کس گروہ میں شریک ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا ہدایت پر کون سا گروہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود اگر ایسا زمانہ تم پاؤ سب کو چھوڑ دو، میری سنت اور اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، چاہے تمہیں ایسا کرنے کے نتیجے میں ایک درخت سے لپٹ کر ہی کیوں نہ رونا پڑے، کہ تم اتنے تنہا ہو جاؤ کہ تمہارے دکھ سکھ میں کوئی ساتھی نہ رہے، اور دکھی ہو تو درختوں سے لپٹو، اتنے تنہا ہو جاؤ، تب بھی سب کو چھوڑ دو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، اور تمہارے اوپر جو امیر بنائے گئے ہوں ان کی فرما برداری کی، اگرچہ تمہارا امیر ایک نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ تمہیں اللہ کی کتاب پر چلائے اس کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو زندہ رہے گا ان قریب بہت اختلافات دیکھے گا، ان اختلافات کے زمانے میں تم پر فرض کر دیا گیا ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا، اور اس زمانے میں یعنی اختلافات کے زمانے میں تم نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ نئی باتیں جو بنائی جاتی ہیں وہ دین میں اضافے ہیں، اور یہ سب اضافے گمراہی ہیں۔ تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اختلافات بہت دیکھو گے، تو اختلافات کے زمانے میں کیا کرو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر بتا رہے ہیں، تو فرقہ بندی میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے فرقے ان کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، ان کی بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کی نہیں اتنی مانتے جتنی ان کی مانتے۔ تو فرقہ بندی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امت کی اکثریت کو چھوڑ کر الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امت کے بڑے گروہ کو چھوڑ کر الگ ہوا، امت کی اکثریت کو چھوڑ کر الگ ہوا، وہ جہنم میں جا گرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق مستقل موضوع ہے اسلام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور یہ جو باتیں ہیں کہ جی فرقہ بندی کی وجہ سے اسلام میں فرقہ بندی یا اسلام میں اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے، پہلی بات یہ کہ حدیث ہے ہی نہیں، اور پھر اختلاف تو ہوتا ہے اختلاف رائے میں اختلاف ہو جانا وہ اور چیز ہے، اور گروہ بندیاں اور چیز ہے، اور یہاں تو چھوٹے چھوٹے اختلاف کے اوپر گروہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ گروہ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بنے ہوئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، رفع الیدین کرنے نہ کرنے پہ، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آمین اونچی کہنی ہے کہ نہیں کہنی، ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف پہ، ان معمولی باتوں کو لے کر جن سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ان لوگوں نے گروہ بنا لی۔ تو گروہ بندی بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے آیت، اللہ رب کریم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی رسی کو مل کر پکڑو، اور ولا تفرقو، فرقہ بندی میں نہ پڑو۔ یہ ہے کیا؟ یہ جو ہے جملہ ولا تفرقو، یہ ٹیکنیکلی کیا ہے؟ مطلب نہیں بتائیں، گرامیٹیکلی یہ کیا ہے؟ امر ہے کہ نہیں؟ امر کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک امر ایک نہیں۔ کسی کام کو کرنا امر، اور کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دینا نہیں۔ تو یہ نہیں ہے نا، حکمیہ جملہ ہے، امپیریٹیو ہے۔ ولا تفرقو، کبھی گروہ بندیاں مت کرنا۔ تو پھر اللہ کے کہے کہ آگے کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے پتہ کیا چلا ولا تفرقو سے؟ نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہے یہ؟ تو کیا ہے یہ؟ اللہ نے منع کر دیا تو کیا ہے یہ؟ حکم ہے، اللہ نے منع کر دیا تو فقہ میں کیا کہیں گے اس کو؟ حرام ہے۔ ہاں کبھی سوچا نہیں نا، ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، ہم تو حلال صرف بکرا کہتے ہیں اور حرام سور کہتے ہیں، کام بھی حرام ہے۔ جب اللہ نے کہا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی باتیں مت سنا کرو، تو ایک دوسرے کی کانا سوئی لینا حرام ہو گیا۔ اللہ نے کہا ولا یغتبوا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، غیبت حرام ہو گئی۔
حرام ہو گئی نا، اور بہت بہت بڑے جرائم میں سے ہو گئی. اسی طرح اللہ رب کریم نے کہا کہ ایک دوسرے کی یہ ساتھ بددیانتی نہ کرو، امانت نہ کھاؤ، تو امانت کھا جانا حرام ہو گیا نا. تو اللہ فرما رہے ہیں ولا تفرقوا. اچھا اللہ رب کریم نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، زنا حرام ہو گیا. کوئی حکم تو نہیں اترا کہ ہم نے زنا کو حرام کر دیا، کہا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے پاس نہ جاؤ، تو زنا حرام ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ولا تفرقوا، فرقہ بندی نہ کرو. تو فرقہ بندی بھی حرام ہو گئی. تو فرقہ بندی حرام ہے، فرقوں میں پڑھنا، فرقوں کو سپورٹ کرنا حرام ہے. لوگوں نے تو صرف کمائیوں کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین گروہوں میں شریک نہیں ہوتے تھے. آپ اس چیز کی صحابہ کی احتیاط کی انتہا یہ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا تو اس گروہ میں ان کے ساتھ بھی گروہوں میں صحابہ شریک نہیں ہوئے. سوائے 10-12 صحابہ کے آپ کو کسی صحابہ کا نام نہیں ملے گا. سب صحابہ نے معذرت کر لی، علی رضی اللہ عنہ سے بھی، امیر معاویہ سے بھی، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر تعلیم وغیرہ میں مصروف ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے مستقل، کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں روک دیا گیا ہے خانہ جنگی سے بھی اور گروہ بندی سے. تو جتنے بھی سپورٹرز تھے نا علی رضی اللہ عنہ کے بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی عراق اور شام کے لوگ تھے. صحابہ میں سے لوگ شریک نہیں ہوئے. آپ گن کر نکال سکتے ہیں 12-13 لوگ ہیں سینئر صحابہ جو شریک ہوئے، اسی وجہ سے کہ وہ تفرقہ اندازی میں نہیں پڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی گروہ بندیوں میں شریک ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے. اور یاد رکھیں گروہ بندیاں حرام ہیں. تو جب گروہ بندی ہی حرام ہے تو پھر اپنے آپ کو مختلف گروہوں کے ساتھ جوڑ جوڑ کر اپنے نام رکھنا کہ جی ہم نقشبندی، ہم سہروردی، ہم فلانے، تو مسلمان کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسلمان ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو یہ کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت صرف مسلمان ہونے کی صورت میں آنی چاہیے، تم مرتے وقت صرف مسلمان ہو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ کی علیکم، تم پر فرمائی اس نے. اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تمہیں دی. اس جب تم تھے اعداء، دشمن، فالف، الفت پیدا کر دی. لام فے روٹ ہوتی ہے، نیا لفظ ہے. لف ہوتا ہے جوڑ دینا. کبھی آپ نے کوئی پیپرز جمع کروائے ہیں امتحان کے یا کسی چیز کے، کبھی تو کرائے ہوں گے نا، تو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، کبھی پڑھا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے جہاں لکھا ہو اٹیچ یور اٹیسٹڈ فوٹوز ود دا فارم؟ اردو میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اپنی 2 تصدیق شدہ تصویریں فارم کے ساتھ لف کر دیں. پڑھے کبھی لفظ لف کر دیں؟ نہیں پڑھا، آئندہ پڑھیے گا. میٹرک وغیرہ کے فارم آتے ہیں نا، اوپر لکھا ہوتا ہے. لف کرنا ہے جوڑنا. اردو کی جو گرامر ہے اس کی ایک صنعت بھی ہے، لف و نشر. تو لف کرنا ہوتا ہے جوڑنا، اور نشر کرنا ہوتا ہے الگ الگ کرنا. لام فے لف جوڑنا، اسی سے ہے الفا، اسی سے ہے لفظ الفت. اردو میں عام استعمال ہوتا ہے الفت، نام بھی رکھ لیتے ہیں. الفت کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، جوڑ دینے والی چیز. تو الفا، اس نے جوڑ دیا، بینا، آپس میں، قلوبکم، تمہارے دل. فالف بینا قلوبکم، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. فاصبحتم، تو ہو گئے تم، بنعمتہ ہی، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی. یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تمہیں عطا کی. تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور دل جوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ، تم تھے، عَلَا، اوپر، شفا، خفراتن، شفا کنارے کو کہتے ہیں، خفرہ گڑھے کو کہتے ہیں. شفا خفرتن، گڑھے کے کنارے، من الناری، آگ کے. تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے. تو اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا. تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے یا آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا.
اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی. تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. یہ خصوصی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ رب کریم نے انصار کے مابین محبت پیدا کی اس کے متعلق. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب انصار مسلمان ہوئے ہیں تو 100 سال سے وہ جنگ میں الجھے ہوئے تھے، پورے 100 سال سے. اس جنگ کا نام تھا جنگ بواس. ہر سال حرام مہینوں میں جنگ بند ہو جاتی تھی، حرام مہینوں کے بعد پھر چل پڑتی تھی. اس 100 سالہ جنگ نے دیوالیہ نکال دیا تھا ان لوگوں کا. ان لوگوں کے گھر بار، حتیٰ کہ بعض گھرانوں کے بچے تک یہود کے پاس رہن پڑے ہوئے تھے. ان کی کھیتیاں، ان کی آنے والی فصلیں تک انہوں نے کہ اچھا اتنے سال ہم اپنی فصل تمہیں دیں گے، وہ تک رہن رکھ دی تھی ہتھیار لینے کے لیے. آج بھی یہی ہوتا ہے. ٹریڈ تب بھی یہود کی یہی تھی، ہتھیار بنانا اور بیچنا. چونکہ انہوں نے ہتھیار بیچنے تھے تو ہتھیار تو وہی خریدے گا جو جنگ کرے گا، لہٰذا وہ عربوں کو لڑائے رکھتے تھے. آج انٹرنیشنل لیول پر ٹیررزم کیوں پھیل رہا ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہود کی آج بھی بڑی ٹریڈ کیا ہے؟ ہتھیاروں کی کمپنیز، بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں. ہتھیار بنتے ہیں تو بکنے بھی تو ہیں. تو کون خریدے گا؟ جو لڑے گا. تو کون لڑے گا؟ جس کے پاس وجہ ہوگی. تو وجہ کیا ہے؟ ٹیررزم. جی دوسرے کام بھی تو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں نا. پہلے انہوں نے طالبان کا فتنہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا بھی مدھم پڑ گیا تو داعش شروع کر دیا. یہ بھی تو پلانٹیڈ ہی ہے نا سارا کچھ. کہ ان کا وہی والی بات ہے کہ ہتھیاروں کے لیے کچھ گراؤنڈ بھی تو چاہیے نا، سارا کام کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دو طرفہ یہ چلا رہے ہیں نا تلوار، دو رخی تلوار ہے نا. ایک طرف اسلام کے نقصانات ہو رہے ہیں، اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے. طالبان آئے، پھر اب داعش آ گئی، اور طالبان کی تحریک کے ختم ہوتے ہوتے، ان کے القاعدہ کے ختم ہوتے ہوتے داعش کھڑی ہو گئی. جن دنوں القاعدہ مر رہی تھی داعش اٹھ رہی تھی. کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ کی صورتحال رہے تاکہ ہمارے ہتھیاروں کی مارکیٹ رہے. تو دو طرفہ فائدہ اٹھا دے یہ ظالم لوگ. لیکن اصل مسئلہ ان کی چالاکی یا طاقتوری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے اسی روش پہ چل رہے ہیں. اتنے 100 سال مسلمانوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچا سکے؟ اب بھی آ کر مسلمان نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نکمے ہو گئے. یہ نہیں کہ وہ زیادہ کوئی چالاک ہو گئے، وہ شروع سے ایسے ہی تھے. لیکن مسلمان چونکہ آپس میں جڑے ہوئے تھے تو چھوٹی موٹی کامیابی پالی تو پالی، مسلمانوں کو بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے. اب ہم چونکہ آپس میں کٹ پھٹ گئے، ہمارے دل کٹ پھٹ گئے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ہم بھی تو بہانے تلاش کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے پھر دشمنوں کو بڑی کامیابیاں ملنے لگ گئی. تو یہود کا اس وقت بھی یہی کام تھا. یہ لوگ ہتھیار وغیرہ بناتے تھے، لوہے کے کام کرتے تھے، تو ان کو بیچتے تھے. اور ان کی منڈی جو تھی عرب ہی تھا. وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا زمانہ تو نہیں تھا نا بنیادی طور پر، لہٰذا ان کی اصل مارکیٹ جو تھی وہ قریش تھے، عرب تھے. تو عربوں کی لڑائی رکھتے تھے. ایک طرف یہ ان ڈاکوؤں کو ہتھیار بیچتے تھے جن کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، اور دوسری طرف ان کا ٹارگٹ تھے اوس اور خزرج. تو اوس اور خزرج کو یہ لڑائی رکھتے تھے، جنگ ان کی ختم نہیں ہونے دیتے تھے. تو جنگ بواس سے انہوں نے بہت نقصان اٹھایا. پہلی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی انہوں نے اسی طرح سنا. یہ مسلمان ہونے سے 2 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو مسلمان ہوئے تو نبوت کا 11واں سال تھا جب یہ فرسٹ ٹائم مسلمان ہوئے. تو 8واں یا 9واں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، جب یہ لوگ مکہ آئے قریش سے جنگ کے لیے مدد مانگنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفد سے آ کر ملے اور ان سے بات کی، دین پیش کیا. تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سنو، ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے یہود سبقت کر کے اسلام لے آئیں، کیونکہ یہود نے بتایا ہوا تھا نا نبی کے بارے میں. تو ان کے ساتھی بھڑک گئے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں مدد لینے کر آئے ہیں، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، چپ کر کے بیٹھو. تو چونکہ سارے ہی گرم ہو گئے تو وہ بیچارے چپ کر گئے. تو پھر وہ آئے واپس مدینہ، تو وہ اسی سال ان کے وہ ساتھی فوت ہو گئے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا لوگوں پر کے پاس تذکرہ پہنچ گیا تھا، مگر جنگ میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں تھا. لہٰذا پھر مزید 1 سال تو خاموشی سے ہی گزر گیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا، یعنی کہ 10واں سال بنیادی طور پر تھا، 10ویں سال کا حج تھا نا، جب یہ لوگ آئے اور
عقبہ کی گھاٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کے لیے آپ گئے اور سب کو ہی پیغام پیش کیا تو اس میں پھر انصار کے 3 لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ پھر مدینہ واپس گئے تو اگلے سال پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ مبلغ بھیجیں، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو 12ویں سال تو پورا مدینہ ہی مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی، اور 13ویں سال آپ لوگ ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، جب یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی جنگ بندی ہوئی، اور اس وقت ان کی جنگ کو پورے 100 سال ہو چکے تھے. اب دیکھیں 1 سال کی جنگ بندی کو کہاں لے جاتی، تو 100 سال کی جنگ نے کیا نقصان کیا ہوگا. میں نے کہا نا کہ ان کے گھر، ان کی مستقبل کی فصلیں تک رہن پڑی ہوئی تھی یہود کے پاس. آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انصار بڑے غریب تھے. کیوں غریب تھے؟ غور کریں نا، وہ تو کاشتکار تھے، فصلیں تھیں، زرخیز علاقے کے لوگ تھے، اور زرخیز علاقہ صحرا کے اندر، تو پھر غریب کیوں تھے؟ ہے نا سوچنے کی بات. کیونکہ عرب کا بڑا حصہ صحرا تھا، یہ لوگ فصلیں اگاتے تھے، ان کا حصہ زرخیز تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کے پاس نخلستان بھی بہت تھے کیونکہ سارا ایریا ان کا گرین تھا، لش گرین ایریا تھا. ان کے پاس کھجور کی فصل بھی بہت تھی، اور ویسے بھی غلہ اگاتے تھے. تو پھر غریب کیوں تھے؟ ان کا مال تو بھاری قیمت پہ بکنا چاہیے تھا، اور بکتا تھا. اس لیے غریب تھے کہ ان کی فصلیں، ان کی اگنے والی کھجوریں، ان کے گھر بار سب کچھ یہود کے پاس رہن پڑا تھا. وہ فصل اترتی تھی اور وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ حال تھا ان بیچاروں کا. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ قرضے آپ نے حکمن ختم کرائے جو ناجائز تھے، سود وغیرہ ختم کرایا، خیر وہ آخر میں کرایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے برکت دی. پھر جو باہر سے مال آیا، ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، سوچ ذہن میں سوال آتا ہے مگر فوراً دبا دیتے ہیں، کیونکہ مذہب پر کوشچن کرنا ہمارے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کوشچن ضروری ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا شک و شبہ صحابہ آئے، مگر صحابہ کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی. جو مہاجرین تھے 2-2.5 ہزار لوگ تھے. مدینہ کی اتنی آبادی تھی ماشاءاللہ، کھاتے پیتے لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، پھر وہ غریب تھے. اب ایک طرف یہ مسئلہ کہ ان کا مال کہاں گیا، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ارد گرد کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو مال آنا شروع ہوا نا، زکوٰۃ کا مال آنا شروع ہوا، صدقات کا مال آنا شروع ہوا، تحائف آنے شروع ہوئے. اور 5ویں سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹوں پر لدا ہوا مال آتا تھا نا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ امہات المومنین نے آپ سے جو پیسوں کا تقاضا کیا تھا وہ 5 ہجری میں آخری زمانے میں کیا تھا، یعنی ہجرت کے 5ویں سال کے لاسٹ میں کیا تھا، کیونکہ سورہ احزاب ہجرت کے 6 سال کے شروع میں آئی ہے. تو پتہ کیا چلا اس بات سے کہ ہجرت کے 5ویں سال تک اللہ کے فضل سے اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لدے ہوئے اونٹ آتے تھے زکوٰۃ و صدقات کے. اور 5ویں سال میں ہی اللہ رب کریم نے بنو نذیر کے باغات بھی آپ کو دیے، ان کی زمینیں بھی دے دی مال فے کے طور پر، اور ان کی بہت انکم تھی. اور اسی سال میں فدق کا رئیس مسلمان جو ہوئے، انہوں نے باغ فدق بھی آپ کو تحفے میں دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پیسہ نہیں خرچ کرنے کے لیے دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ انصار کے قرضے بھی اتار رہے تھے ساتھ ساتھ کیونکہ انصار گراؤنڈ تھے نا، مسئلہ انصار کا ذاتی نہیں رہا تھا، وہ مسلمانوں کا دارالحکومت تھا مدینہ. اور مدینہ کی زمینیں، مدینہ کے باغات جو یہود کے پاس رہن پڑے تھے، ان کو پے آف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی وجہ سے اللہ نے برکت دی. پھر جو نکال دیے گئے یہود، اس سے بڑا فرق پڑا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سارا انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے آنے سے سال بھر پہلے یہ مسلمان ہوئے، تو ان کی ذاتی دشمنی ختم ہوئی اور یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو گئے. لہٰذا دوبارہ کبھی یہ بحث نہیں اٹھی کہ کون اوس اور کون خزرج. کبھی کبھار ایک دم مواقعوں پر چھوٹی موٹی چپکلش ہوئی بھی تو دب دبا گئی. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے اوپر اس جنگ اور دشمنی کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہوئی تھی، مالی، معاشرتی، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ٹل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ طریقے کے ساتھ ان کا جو ایک معاشرے میں رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی بلند کیا، اور دوسری طرف ان پر سے جو معاشی دباؤ تھا، یعنی پیسے کا دباؤ تھا، مالیاتی دباؤ تھا، وہ بھی ہٹایا، مگر اس میں وقت لگا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب جابر کے والد فوت ہوئے ہیں، عبداللہ شہید ہوئے احد میں، تو جابر بہت پریشان تھے
کیونکہ ان کے والد بہت قرضہ چھوڑ گئے تھے. تو کس لیے قرضہ لیا؟ کیونکہ جب جابر کے والد عبداللہ فوت ہوئے ہیں تو جابر کی 1 2 نہیں 9 بہنیں تھیں، چھوٹی 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 چھوٹی. تو کسی بچی کی شادی نہیں کی. جابر نے بھی والد کے بعد شادی کی، تو پیسہ کہاں لگایا ہوگا؟ جنگوں پہ. سارا ان کے والد ہی نہیں لیا، کچھ ان کے دادا نے لیا ہوگا. ہاں جی، وہ سارا پڑا ہوا تھا سر پہ حضرت عبداللہ کے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے احد میں، تو سارا قرضہ آ گیا جابر کے ساتھ. جابر آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قرضہ ہے میرے ابا کا، اور میری بہنیں بھی ہیں، تو میں اب کیا کروں؟ میں اس فصل سے تو ادا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اچھا فصل تم رکھنا، تو میں آؤں گا تو قرض ادا، پھر اس کے بعد تم فصل کو یعنی ادائیگی تب میرے شروع کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تول کر دینا شروع کی جتنا قرض بنتا تھا نا. تو سارے جو ہے وہ قرض ادا ہو گیا، کھجوریں بچ بھی رہی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ فرمائی. تو اللہ نے اتنی برکت دے دی اس فصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کو بطور معجزہ ہی جابر اصل میں بیان بھی کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جابر کو کوئی توقع نہیں تھی کہ اس فصل سے قرضے کا کوئی بڑا حصہ بھی ادا ہو سکے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں سے کچھ مت نکالنا، اس کو بس ڈھیر کر دو، تو میں آؤں گا تو میں ادائیگی کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر دینا شروع کیا، تو اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آپ نے یہودی کو سارا مال اس کا جتنا بنتا تھا قرضہ، اس کے برابر فصل بھی دے دی، کھجور بھی دے دی، کچھ اس کو ایکسٹرا بطور احسان بھی دے دی، اور حضرت جابر کے لیے گزارے لائق پیچھے بھی بچ گئی. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. یعنی اس طرح سے یہ لوگ قرضے میں جھگڑے ہوئے تھے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا. اور اس کے بعد انصار کی کبھی باہمی جنگ نہیں ہوئی. وہ تھوڑی بہت چپکلش تو کہیں ہو جاتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا، نسلوں میں جب کوئی بات ہو کسی وقت منہ سے کوئی بات نکل آتی ہے، لیکن جنگ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی. ایسا اللہ نے دلوں کو جوڑا، ایسا. تو اللہ رب کریم یہاں اسی نعمت کو خصوصیت سے بیان کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ نعمت پھر کیا ہے، دلوں میں محبت پڑ جانا یا کہ فرقہ واریت. کیونکہ میں نے کہا نا کہ بڑی معروف حدیث سنائی جاتی ہے، اور حدیث نہیں ہے یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہوگا. بالکل جھوٹی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں کہی، مگر ہمیشہ یہ بات سنائی جاتی ہے جب اختلاف کی بات کریں. مگر اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اختلاف، تمہاری دشمنی مصیبت تھی، میں نے تمہیں نجات دی. تو اس آیت کے حوالے سے ابھی کئی باتیں ہونی، کل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا نا. اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قابل وضاحت ہیں. تو اللہ رب کریم مجھے توفیق دے کہ میں جو کچھ اس سے میں سمجھ سکتی ہوں وہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اللہ ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.